ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے صحابی محفوظ ہے، ہمارا عقیدہ ہے مجتہد ماجور ہے۔ نبی کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں۔ صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے ان سے گناہ ہو جاتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے رہی۔ مجتہد کے ماجور ہونے کا معنی یہ ہے ان سے خطا ہوتی ہے لیکن ان کی خطا پر بھی اجر ملتا ہے۔ ہم نبی کو معصوم کہتے ہیں، صحابی کو محفوظ کہتے ہیں، مجتہد کو ماجور کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی معصوم ہوتا ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کریمہ میں مضامین تو کئی ایک موجود ہیں، لیکن میں فی الوقت 3 لفظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا نام کیا ہے؟ نمبر 2، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا کام کیا ہے؟ نمبر 3، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا مقام کیا ہے؟ نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کا نام کیا ہے؟ نمبر 2، ان کا مقام کیا، ان کا کام کیا ہے؟ نمبر 3، ان کا مقام کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ جو محمد کا لفظ ہے یہ ہمارے نبی کا نام ہے، رسول اللہ ولکن رسول اللہ یہ ہمارے نبی کا کام ہے، وخاتم النبیین یہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ میں یہ بات دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ ہم 1,24,000 کم و بیش سارے انبیاء علیہم السلام کو مانتے ہیں، اور تمام انبیاء پر ایمان لانا یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ان میں آخری پیغمبر ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن جو ہمارے نبی کا نام ہے اس جیسا کسی نبی کا نام نہیں تھا۔ جو ہمارے نبی کا کام ہے اس جیسا کام شاید ہو، اور جو مقام ہے یہ مقام بھی کسی کا نہیں ہے۔ میں دلائل سے بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نمبر 1، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ایک نام اپنا رکھا ہے، ایک نام اپنے نبی کا رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں یہ اللہ خدا کا ذاتی نام ہے۔ ما کان محمد یہ محمد پیغمبر کا نام ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کلمے کا پہلا جز ختم ہوتا ہے لفظ اللہ پہ، دوسرا جز محمد الرسول اللہ یہ شروع ہوتا ہے محمد سے۔ تو ہمارے کلمے کے 2 جز ہیں، پہلا جز ختم ہوتا ہے اللہ کے نام پہ، دوسرا جز شروع ہوتا ہے ہمارے پیغمبر کے نام سے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد جس کا مقام ہے انہیں محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم انہیں حضرت محمد کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ جزو اول کا آخری لفظ اللہ ہے،
محمد الرسول اللہ، ان کا جزو پہلا، جزو آخر کا پہلا لفظ یہ محمد ہے۔ محمد اللہ کے نبی کا نام ہے، خدا نے جو نام اپنے لیے پسند کیا اللہ کا نام ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اپنے نبی آخری کے لیے جو نام پسند کیا وہ محمدن ہے، اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا ہے اللہ کی ذات بھی بے عیب ہے، ہمارے پیغمبر محمد بھی بے عیب ہیں۔ خدا نے اپنی ذات کو عیب سے پاک رکھا ہے، اپنے نبی کو عیب سے پاک رکھا ہے۔ یہ میرا عنوان نہیں ہے، لیکن میں درمیان میں ایک بات بے عیب ہونے پہ سمجھانے لگا ہوں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابی محفوظ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ مجتہد معجور ہے۔ نبی کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں۔ صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے ان سے گناہ ہو جاتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے رہی۔ مجتہد کے معجور ہونے کا معنی یہ ہے ان سے خطا ہوتی ہے لیکن ان کی خطا پر بھی اجر ملتا ہے۔ ہم نبی کو معصوم کہتے ہیں، صحابی کو محفوظ کہتے ہیں، مجتہد کو معجور کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم ہونے پہ دلائل اور ہوں گے، میں ایک عقلی دلیل پیش کرنے لگا ہوں صرف بے عیب ہونے کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے نبی کو معصوم پیدا کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا جو میں اور آپ انسان ہے، اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ نمبر 1 مٹی سے خدا نے جسم کو پیدا کیا۔ نمبر 2 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، آسمان سے روح کو اس میں ڈالا۔ انسان دو چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 مٹی سے بنا بدن ہے، نمبر 2 آسمان سے آنے والی روح ہے۔ تو چونکہ انسان کا بدن مٹی سے بنا ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا چاہیے، بدن مٹی سے بنا، انسان کی غذا کو مٹی سے بنایا ہے۔ اگر انسان بیمار ہو اس کو دوا چاہیے، انسان مٹی سے بنا ہے، اس کی دوا مٹی سے بنائی ہے۔ انسان کی روح آسمان سے آئی ہے، روح کو بھی غذا چاہیے، تو روح کی غذا کے لیے آسمان سے وہی آئی ہے۔ اگر روح بیمار ہو جائے اس کو بھی دوا چاہیے، روح آسمان سے ہے، اس کی دوا بھی آسمان سے ہے، جسے وحی الہی کہتے ہیں۔ انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اس کو معالج اور طبیب چاہیے۔ انسان کی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اسے بھی معالج اور طبیب چاہیے۔ جب انسان کا جسم بیمار ہو اس کو طبیب چاہیے، اس کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں۔ اگر اس کی روح بیمار ہو جائے تو اس کی روح کی علاج کے لیے طبیب چاہیے، روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور یہ اہل عقل کا ضابطہ ہے کہ جو آدمی جس مرض کا معالج طبیب ہوتا ہے اس مرض میں اس کا مبتلا ہونا یہ اس کا عیب ہوتا ہے۔ میں مثال دے کر بات سمجھانے لگا ہوں، یہ قرآنی طرز ہے۔ اللہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، دعوے پہ دلیل بھی دیتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے مثال بھی لیتے ہیں، پھر اپنے دعوے کے خلاف چلنے والوں کو چیلنج بھی کرتے ہیں۔ یہ طرز خداوندی ہے۔ میں مثال دے کر بات کہنے لگا، میں آپ کے شہر سلہٹ میں آیا، آپ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا یہ ہمارے دادا ابو ہیں، یہ بہت بیمار ہیں، ان کو پیچس کی تکلیف ہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان، ان کو میرے شہر میرے گاؤں بھیج دو، وہاں اس کا بہت بہترین حکیم موجود ہے۔ آپ اپنے دادا ابو کو لے کر میرے گاؤں میں حکیم کے پاس آ جاتے ہیں، آپ حکیم کے مطب میں بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھ کے وہ دوا دیتے ہیں۔ 5 منٹ گزرتے ہیں، حکیم صاحب چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، 10 منٹ کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں، اب واپس آتے ہیں، 15 منٹ کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھتے ہیں یہ حکیم صاحب بار بار اٹھتے کیوں ہیں؟ وہ ہمارے گاؤں کا بندہ کہتے ہیں ان کو پیچس کی بیماری ہے اس لیے اٹھتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم نے سلہٹ سے اتنا لمبا سفر کیا پیچس کا علاج کرانے کے لیے، جو خود پیچس کا مریض ہے وہ ہمارے دادا کا علاج کیسے کرے گا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ عقلی ضابطہ ہے کہ جو بندہ جس مرض کا طبیب ہو اس مرض میں مبتلا ہونا یہ اس کا عیب ہے۔ نبی امراض روحانیہ کا معالج ہے، مرض روحانی کا نام گناہ ہے۔ اگر خود پیغمبر گناہ کرے تو جس گناہ کا علاج کرتا ہے
اس میں مبتلا ہوگا، اور طبیب جس مرض کا معالج ہو اس میں مبتلا ہونا طبیب کا عیب ہے۔ اللہ نبی کو امراض روحانیہ کا معالج بنا کے بھیجتے ہیں۔ مرض روحانی کا نام گناہ ہے، لہذا پیغمبر کا گناہ کر کے گناہ میں مبتلا ہونا یہ نبوت کا عیب ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کو بھی عیوب سے پاک رکھا ہے، اپنے نمائندے کو بھی عیوب سے پاک رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، توجہ رکھیں۔